بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک وتعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ قابل قدر حضرت شاہ صاحب زیدہ مزدہم حضرت شیخ الحدیث متظل العالی و مولانا عنایت اللہ صاحب، دیگر تمام عزیز طالبات، بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج آزادی وطن کی مناسبت سے یہاں یہ مجلس قائم ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ جامعہ عالیہ کی یہ نوخیز نونہال پھول کی کلیاں، خوشبودار مہکتی ہوئی معصوم بچیاں جو یہاں داخل ہوتی ہیں اور تعلیم و تربیت حاصل کرتے کرتے وہ بفضل خداوند قدوس عالمہ فاضلہ اور صالحہ کے کورس پڑھتی ہیں، یہ بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ پہلے دور میں یہ بات مشہور تھی کہ جب طلبہ مدارس دینیہ سے فارغ ہوا کرتے تھے، اور یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں صنف نازک کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ یقیناً ایک بہت بڑی حق تلفی اور ناانصافی ہو رہی تھی، اور وہ یہ کہ اس دور میں مدارس دینیہ سے، درسگاہوں سے صرف لڑکے ہی فیض یاب ہوا کرتے تھے جو عالم فاضل بنا کرتے تھے، لیکن معصوم بچیاں اس فیض سے اپنی ہزاروں خواہشوں، شوق اور ذوق کے باوجود کسب و پرسی کے عالم کے اندر محروم رہ جایا کرتی تھیں۔ تو اس دور میں یہ بات مشہور تھی، اور آج بھی یہ بات ان مدارس دینیہ میں جو طالبات سے، بنات سے متعلق ہیں کہی جا سکتی ہے کہ پہلے دور میں جب مدارس دینیہ سے طلبہ عالم فاضل ہو کے فارغ ہو کر نکلتے تھے تو جہاں ایک طرف وہ علوم دینیہ سے آراستہ پیراستہ ہوا کرتے تھے، دوسری طرف ان کا تعلق مع اللہ قائم ہو چکا ہوتا تھا اور متبع سنت اور شریعت ان کی ذات ہوا کرتی تھی۔ جس طرح عطر فروش کے ہاں جا کر جب لوگ خوشبوئیں تلاش کرتے ہیں، بہت بڑا نادان ہوا کرتا ہے وہ شخص جو وہاں جا کر کے بھی عطر کو چکھ کر کے چیک کرے کہ یہ عطر کیسا ہے، لیکن عقل مند، ذی ہوش، باشعور انسان وہ عطر کو، خوشبو کو سونگھ کر کے محسوس کیا کرتا ہے، اور ہر دکاندار اپنی برآمدات کو، اپنی بیچی جانے والی چیزوں کی تعریف اور توصیف میں قصیدہ خوانی کیا کرتا ہے، ثنا خوانی کیا کرتا ہے، لیکن عقل مند انسان جب عطر کی دکان پر جاتا ہے تو عطر فروش چاہے جتنے اپنے کسی عطر کی شیشی کے محاسن بیان کرے، وہ اپنے کانوں کو اس کی طرف سے بالکل بے بہرا کر لیتا ہے، سنی انسنی کر دیتا ہے، اور اس کی خود کی تمام تر توجہ عطر کی خوشبو پر ہوا کرتی ہے۔ وہ خود سونگھ کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ ان میں سے بڑھیا دیرپا خوشبو کون سی ہے، اور دماغ کو جھٹکے مارنے والی اور الرجی کر دینے والی، منفی اثرات والی کون سی خوشبو ہے، وہ خود سونگھ کر کے محسوس کرتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے عطر بگوید نہ کہ عطار بگوید۔ تو جس طرح عطر کی خوشبو سونگھ کر کے محسوس کی جاتی ہے، پہلے دور میں جب مدارس دینیہ سے طلبہ فارغ ہوا کرتے تھے تو اسی طرح سے جس طرح وہ عالم فاضل کی سند لے کر نکلا کرتے تھے، وہ تہذیب اور شائستگی کا پیکر ہوا کرتے تھے۔ ان کی فرض نمازوں کی اور فجر کی نماز میں حاضری کو دیکھا نہیں جاتا تھا،
بلکہ ان کے اشراق کو، ان کے چاشت کو، ان کے اوابین کو، ان کی تلاوت کرنے، یہ نہیں کہ تلاوت کر رہے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ کہ تلاوت کے وقت میں ان کی کیفیت کیا بن رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبداللہ بلیابی رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، زاروں قطار آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں، بلکہ موتیوں کی لڑیاں، جھڑیاں گرتی رہتی تھی، ٹپکتی رہتی تھی۔ تو جو عالم فاضل یا جو عالمہ فاضلہ صالحہ مومنہ جیسے مقدس کورسز کر کے، نصاب حاصل کر کے جب نکلتی ہیں درسگاہ سے، تو ان کی صفت یہی ہونا چاہیے کہ معاشرہ اور سماج، برادری، پورا خاندان، وہ پورا محلہ اس بات کی شہادت دے رہا ہو کہ اس خوشبو، اس عطر کے اندر سے خوشبو ہی عجیب سی آ رہی ہے، بہتر سے بہتر آ رہی ہے، دیر پا آ رہی ہے۔ یہ صفت ہونا چاہیے ہماری عالمہ فاضلہ طالبات کے اندر۔ اور جہاں پر عالمہ فاضلہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، تو اگر کاغذی رشتہ دیکھا جائے تو اس دن کے بعد سے آپ کا مدرسے سے، ادارے سے کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی رابطہ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ کب؟ جبکہ آپ کا رشتہ ادارے سے صرف کاغذی حد تک رہا ہو۔ لیکن اور یہ آدمی کے فارغ ہو جانے کے لیے کافی بھی ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے، اور جو سنا کرتے تھے آج 60 سال کی عمر کے اندر شیریں و تلخ تجربات کے بعد یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جتنی بڑی کامیاب شخصیات ہوئی ہیں، جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، یونین ہے، ان کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی کامیابی کا ایک بہت ہی مخفی راز جس کی تہ تک پہنچا جاتا ہے تو یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے فراغت کے بعد اپنے ادارے کو اور ادارہ چلانے والوں کو فراموش نہیں کیا، ان سے وہ ہمیشہ رابطے میں رہے۔ تو اس طرح، جس طرح ایک مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ جب کشتیاں، جہاز سمندر میں تیرتا ہے اور چلتا ہے تو بعض دفعہ کسی ناگہانی حادثے کا شکار بھی ہو جاتا ہے، ہوا کے تھپیڑے زیادہ آ گئے، بادبانی، پردے اس کے ہٹ گئے، اڑ گئے، ٹوٹ گئی کشتی، تو اس وقت میں مدد کے لیے دیگر کشتیاں بھی آتی تھیں، اور آج کے دور میں ہیلی کاپٹر وغیرہ بھی آتے ہیں۔ وہ ہچکولے کھاتے ہوئے کو بچاتے ہیں، نجات دلاتے ہیں۔ تو جو خواتین ہو یا مرد ہوں، اپنے ادارے سے فارغ ہونے کے بعد اپنا رابطے کا رشتہ باقی رکھتے ہیں، ضابطے کے رشتے پر اکتفا قناعت نہیں کرتے، تو وہ اگر کبھی زندگی کے کسی موڑ پر ہچکولے بھی کھانے لگ جائیں، اس دین سے، تعلیم سے، تہذیب سے، پڑھنے پڑھانے سے، اصلاح و تربیت سے اگر وہ دور بھی ہونے لگیں تو ادارہ ان کو سنبھالتا ہے، ہچکولے کھانے والوں کو نجات دلاتا ہے۔ ان کی طرف ادارے کی بھی نظر توجہ شفقت ہوتی ہے، اور وہ ادارے کے ذریعے سے جڑی رہتی ہیں اور جڑے رہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ بڑی شخصیات کی کامیابی کا راز یہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس مادر علم سے جس میں رہ کر کے ہم نے الف سے یا تک حاصل کیا ہو، ہمیں اس سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ اپنی ذاتی انفرادی اصلاحی تربیتی زندگی کے اندر وہ ایک عام کورس جو عوام اور خواص اور جہالہ اور علماء سب کے لیے کہا جاتا ہے، عوام الناس سے بتلایا جاتا ہے، بچوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ روزانہ تلاوت کا اہتمام ہو، 3 تسبیحات کا اہتمام ہو، دعا انفرادی کا بھی اہتمام ہو۔ ان عزیز طالبات کو جو اپنے ساتھ میں عالمیت اور صالحیت جیسے کورسز کی نسبتیں رکھتی ہوں، ان کی زندگی میں یہ چیز بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ان کو اپنی ذات سے صرف ایک عالمہ ہی ہو کر کے نہیں رہ جانا ہوتا ہے، بلکہ جہاں سے وہ گزرتی چلی آئیں دیکھنے والے یہ کہنے لگیں کہ یہ فلاں جگہ کا تیار کیا ہوا مال نظر آتا ہے۔ میں نے اس بات کو دیکھا، سینکڑوں بچیوں کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے جب سنا جاتا ہے تو مولوی عمران خان صاحب زاہد میواتی کی شاگردہ کو فوراً پہچان لیا جاتا ہے
کہ یہ وہاں کی پڑھی ہوئی ہیں۔ میرے پاس کئی مرتبہ استفتاء تو سینکڑوں آتے ہی رہتے ہیں، لیکن بعض استفتاء ایسے آتے ہیں میں تحریر دیکھ کر کے یہ کہہ دیا کرتا ہوں آنے والے سے کہ یہ شاہ صاحب کے ادارے سے فارغ کسی طالبہ یا عالمہ کا لکھا ہوا محسوس معلوم ہو رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں چند کاپیاں چند مرتبہ چیک کر لیں تو الحمدللہ، تو یہاں کی بچیوں کی تحریر وہ مستقل یہ بتلا دیتی ہے کہ وہ کہاں کی فارغہ ہیں۔ یہ چیز تو وہ ہے جو سب کے سامنے بھی آ سکتی ہے، لیکن عملی زندگی میں تعلق مع اللہ ہمیں اپنا مضبوط کرنا چاہیے، ہر چیز کے اندر سنت نبیہ کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کوئی نہ کوئی قرآن کریم کی ایک تفسیر ہمارے پاس ہمیشہ موجود رہے، حدیث پاک کا کوئی ذخیرہ تفسیر مثال کے طور پر جیسے معرف القرآن ہو، اور اگر اس سے بھی مختصر چاہیے تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ بھی آیا ہوا ہے، آسان ترجمہ، وہ اپنے پاس میں رکھ لیا جائے، حدیث سے متعلق مثلا معرف الحدیث رکھ لی جائے، فضائل کی جو کتابیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ تو ہر گھر کے اندر ہونا ہی چاہیے اور ہوتی ہی ہیں، لیکن اس حیثیت سے کہ عالمہ فاضلہ ہیں یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ وہ بھی ہونا چاہیے۔ دو کتابوں کے لیے میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں، اور نہ صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں بلکہ جو لوگ افتاء کا کورس کر لیتے ہیں ان سے بھی یہ بات میں بارہا کہتا ہوں کہ تعلیم الاسلام اور بہشت زیور کو وہ یہ سوچ کر کے نظر انداز نہ کریں کہ یہ تو ابتدائی بچوں کو پڑھانے کے لیے ہیں، ابتدائی بچیوں کے پڑھانے کے لیے ہے۔ یہ بہشت زیور اور تعلیم اسلام انتہائی مستند کتاب ہے، جس طرح کفایت المفتی ایک مستند فتاوی کی کتاب ہے مفتی اعظم کفایت اللہ صاحب کی، ایک حیثیت سے یہ مان لیجئے آپ اپنے لیے کہ طالب اسلام اس سے زیادہ مستند معتمد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتاوی میں بعض چیزیں حالات سے بھی متعلق ہوتی ہیں، ماحول سے متعلق ہوتی ہیں، اس کے اندر سامنے والے کے خصوصی حالات کو، عرف کو، عادات کو سامنے رکھ کر کے بھی جواب دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ایک شخص پر فٹ ہو رہا ہو، دوسرے پر صادق نہ آ رہا ہو۔ تعلیم الاسلام کے اندر جو مضامین ہیں وہ ہر جگہ ہر ایک کے اوپر ایک ہی طرح سے نافذ ہو رہے ہیں۔ بہشت زیور ہے، یہ مسائل کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ بہت سے ایک دو باتیں عرض کروں۔ ایک مرتبہ ہمارے استاد مولانا اظہار الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو حج سے متعلق ایک بات تلاش کرتے رہے، کتابوں میں، بڑی کتابوں میں نہ مل سکی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل حج دیکھی، اس کے اندر مل گئی۔ بعض مرتبہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل، عام مسائل جو بڑی کتابوں میں ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملتے جتنی آسانی سے بہشت زیور میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ فارغہ اور مومنہ اور صالحہ جیسے کورسز کرنے والی بچیوں کو چاہیے کہ وہ بہشت زیور بھی اپنے مطالعے میں ہمیشہ رہیں، رابطے میں رہیں، اور اپنی ذاتی انفرادی اصلاح اور تربیت سے کبھی مستغنی اور بے نیاز نہ ہو، بلکہ ہمیشہ یہ شوق اور ذوق اور جذبہ باقی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شانو اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔